السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سنا جاتا ہے، جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ آریانا فلاسی دنیا کی مشہور صحافی تھی۔ اس نے 40 برس قبل دنیا کے بڑے لیڈرز کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا۔ آریانا فلاسی نے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی سے بھی وقت لیا۔ کرنل قذافی نے اپنا جہاز بھجوا کر فلاسی کو طرابلس بلوا لیا۔ آریانا فلاسی کو صدارتی محل لے جایا گیا اور انہیں قذافی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بیٹھ کر صدر کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد محل کے اطالوی ماربل کے فرش پر گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، ایک شاندار عربی گھوڑا داخل ہوا۔ فلاسی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس گھوڑے پر معمر قذافی پورے فوجی یونیفارم میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بیٹھا تھا۔ معمر قذافی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سر سے ہیٹ اتارا، تلوار لہرائی اور باروب آواز میں آریانا فلاسی سے مخاطب ہوا، میرا انٹرویو شروع کرو۔ یہ ایک ایسی مضحکہ خیز صورتحال تھی جس نے آریانا فلاسی کو پریشان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی۔ فلاسی صوفے سے اٹھی، صدر کو سلام کیا اور چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آئی۔ فلاسی اس گستاخی کے بعد لیبیا سے واپس کیسے آئی؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ویور سے ہمارا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لیبیا ایک افریقی ملک ہے جو شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں مصر ہے۔ لیبیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت طرابلس ہے۔ لیبیا نے 24 دسمبر 1951 کو اٹلی سے آزادی حاصل کی۔ لیبیا کی آبادی 70 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی کرنسی لیبین دینار ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ +218 ہے۔ آریانا فلاسی انٹرویو لیے بغیر کیسے لیبیا سے واپس آئی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ کرنل قذافی اس قسم کے کریٹو آئیڈیاز کے ماہر تھے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے چند برس قبل لیبیا پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی۔ یہ فلم عربی زبان میں تھی۔ کرنل قذافی نے کمپنی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا حکم تھا الجزیرہ ٹی وی امداد لے لے اور یہ فلم نشر نہ کرے، لیکن الجزیرہ نیٹ ورک نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ کرنل قذافی نے قطر کے شہزادے شیخ حمد بن جاسم محمد بن ثانی پر دباؤ ڈالا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ فلم نشر ہونے کا وقت آ گیا اور پورا لیبیا ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن جو ہی سکرین پر فلم کا ٹائٹل چلنا شروع ہوا، پورے لیبیا کی بجلی بند ہو گئی اور جب تک فلم ختم نہیں ہوئی لیبیا میں بلیک آؤٹ رہا۔ لیبیا کے رہنما کرنل قذافی طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ 41 برس پہلے فوجی افسر کی حیثیت سے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغیر خون بہائے اقتدار حاصل کر لیا۔ معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے، اور جون میں پیدا ہونے والے لوگ مطلون مزاج طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وقت میں 2 کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کرنل قذافی خیمے کو عربی سماج کا اعزاز سمجھتے تھے، چنانچہ یہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں دورے پر جاتے تھے تو ان کا 5 اسٹار خیمہ بھی ساتھ جاتا تھا۔ لیبیا کی ایمبیسی ان کے عزیز ترین اونٹ بھی وہاں منگوا لیتی تھی، اور یہ اونٹ کرنل صاحب کے دورے کے اختتام تک خیمے کے سامنے لیٹ کر جگالی کرتے رہتے تھے۔ 21 دسمبر 1988 میں لیبین ایئر لائن کی سیکیورٹی کے سربراہ عبدالباسط المغربی نے لاکر بی کے مقام پر امریکن ایئر ویز کی فلائٹ کو اڑا دیا تھا، جس میں 270 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں لیبیا پر پابندیاں لگیں، جس کے بعد لیبیا جانے والی تمام فلائٹس بند ہو گئیں۔ یہ کشمکش 1999 تک جاری رہی، یہاں تک کہ معمر قذافی نے یورپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیبیا نے لاکر بی واقعے میں مرنے والوں کے ورثاء کو ہرجانے کے طور پر کئی ارب ڈالر بھی ادا کیے۔ چند ماہ بعد ہی کرنل معمر قذافی میں لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ہے کرنل قذافی اور ان کے کریٹو آئیڈیاز۔ لیکن یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کرنل قذافی اس کے باوجود 41 سال سے لیبیا کا حکمران کیوں چلا آ رہا تھا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کرنل قذافی نے ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں کو بند کر دیا تھا۔ شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کرنل قذافی نے کھلے دل سے تیل کی دولت عوامی بہبود پر خرچ کی۔
اس نے پورے لیبیا میں سہولتوں کا جال بچھا دیا۔ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی ڈبل روڈ کے ساتھ منسلک تھا اور ملک کے ہر شہری کو تعلیم، صحت اور خوراک کی سہولت حاصل تھی۔ عوام خوشحال تھی۔ کرنل قذافی نے 40 سال تک ضروریاتی زندگی کی قیمتوں اور شہریوں کے کم ترین گزارے میں توازن رکھا۔ یہ توازن عالمی پابندیوں کے دوران بھی قائم رہا۔ جب دنیا بھر کی فلائٹس اور بحری جہاز بند تھے، اس دور میں بھی کرنل قذافی میں ملک میں مہنگائی نہیں ہونے دی۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% پر سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی امداد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت میں فراہم کرتی تھی۔ تعلیم اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھیں۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ اس کے دور میں 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں تھی تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مہذب دنیا کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پا رہا تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی تا وقت کہ اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ یاد رہے، معمر قذافی کے دور میں لیبیا کی فی کس آمدنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ پورے ملک میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں ملتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 یعنی تقریباً 6 لاکھ کے قریب مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ چنانچہ لوگ خوشحال اور خوش رہے اور اس خوشی اور خوشحالی کی وجہ سے کرنل صاحب کی حکومت چلتی رہی۔ اس کے علاوہ قذافی صاحب نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔ پہلا یہ کہ پاکستان کو دفاعی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اسی رقم سے پاکستان نے اپنا دفاعی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک قذافی کے اس پلان میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے پر متفق رہے۔ تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی تھی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ ان کے کارناموں کی بدولت ہی عالمی دنیا نے قذافی کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا۔ کرنل معمر قذافی آخر کار 17 اکتوبر 2011 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ لیبیا ہی کا ایک دوسرا منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالر کچھ سینکڑ میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ شمالی لندن میں اپنی کار میں دوران سفر اسے ایک گھر اچھا لگا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈز ڈبل قیمت دے کر گھر خرید لیا۔ 2009 میں اس نے اپنے 37ویں سالگرہ منائی، جس میں روس کے سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک، مونیکو کے شہزادے البرٹ کے علاوہ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی۔ اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگ کو اپنے محل کی زینت بنا رکھا تھا۔ 2006 میں اسے اسرائیلی اداکارہ سے عشق ہو گیا۔ گرل فرینڈ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے۔ وہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ پیرس کی شانزلے اسٹریٹ میں 130 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا کر دنیا کو حیران کر ڈالا۔ سٹی گورنمنٹ تمام تر کوشش کے باوجود اس کا چلان نہیں کر پائی، حتیٰ کہ اپنے ملک کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا یہ شخص سربراہ تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت $10 بلین تک سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ 19 نومبر 2011 کو ایسی شان و شوکت والا شخص چھوٹے سے بدبودار کمرے میں کمبل میں لپٹا گرفتار کیا گیا۔ بیمار اور شدید زخمی، خستہ حالت کمرہ، نہ روشنی کا انتظام نہ ہوا کا۔ کمرے میں باتھ روم تک کی سہولت نہ تھی۔ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا، ہفتوں سے نہایا نہیں تھا۔ یہ شخص کرنل قذافی کا ولی عہد سیف الاسلام تھا
اور حقیقت کیا ہے اوپر والا بہتر جانتا ہے۔ اب ہم عبرت حاصل کرتے ہیں یا سبق؟ دوستو یہ تھی